بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. ایز یو نو کہ آج کل بڑے سوالات بھی آ رہے ہیں اور بڑا ہاٹ ایشو بھی ہے. پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے معاملے ایسکلیٹ کر گئے انڈیا پاکستان کے جو معاملات چلتے ہیں اس حوالے سے. تو بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ اسلامک سورسز کی نظر میں غزوہ ہند کے حوالے سے کیا احادیث ہیں اور کیا پروفیسیز ہیں. تو بیفور وی بگن کچھ ڈسکلیمر میں انشاءاللہ دینا چاہوں گا. فرسٹلی ایز مسلمز وی بلیو، ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ کوئی بھی ہو اور انوسینٹس پہ اٹیک کرے تو ڈیفینیٹلی اٹس اے کرائم. جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا کہ جس نے ایک بھی انسان کی جان لی یا جان بچائی، اٹ از ایز ایف ہی سیوڈ اور وائس ورسا ہی کلڈ دی ہول آف ہیومینٹی. اور it is also proven from all the Islamic sources that Islam is a religion of peace and Muslims are peace loving. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was the greatest peacemaker that the world has seen. اور اس پہ مسلمانوں کی یہ بات نہیں ہے بلکہ اورینٹلسٹ جو کہ ایسے لوگ اورینٹلسٹ جو اسلامک ہسٹری پہ بات کرتے ہیں، بینگ یورپینز، بینگ نان مسلم، ان کی اکنالجمنٹ موجود ہے. تو یہ ڈسکلیمر دینا اس لیے ضروری ہے کہ آج کا پوڈ کاسٹ نہ کوئی ہیٹ سپیچ ہے، نہ ہی ہمارے جو انڈین بردرز اینڈ سسٹرز ہیں ان کے کوئی خلاف بات ہے، لیکن وی ہیو ٹو ٹاک آن فیکٹس. اور آج دنیا سے بات نہیں چھپی، جو جرنلزم بھی آج جرنلزم کے لوگ ہیں، دے آر پٹنگ دا فیکٹس اسٹریٹ اور دے آر ٹیلنگ کہ ہو از ایٹ فالٹ اینڈ واٹ ہیپنڈ. تو اس پہ تو ہم بات نہیں کریں گے، تو بہت ایویڈنٹ ہے، بہت کلیئر ہے. بٹ یہ ڈسکلیمر کہ وی ڈونٹ ہیٹ اینی ون، مسلمز آر پیس لونگ، بٹ وی آر ٹاکنگ اکارڈنگ ٹو آر ریلیجس سورسز کہ ایک خاص خطہ جس کو ہند کہا گیا ہے حدیث میں، اور اس میں پاکستان بھی آ سکتا ہے. اس میں اوبیسلی ہند، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند کی بات کر رہے ہیں تو اس میں اس سے مراد کیا ہے یہ بھی تو ہم نے ڈسکس کرنا ہے نا، اور آج ہم اس کو کریں گے. تو یس، اٹس اباؤٹ اے پرٹیکولر ایریا، اور جو پروفیسیز ہماری احادیث اور ڈفرینٹ صحابہ کے اوپینینز ملتے ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے. سو لیٹس بگن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغیرہ بھائی کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. سب سے پہلے تو آڈینس کو بھی یہ بات پتہ ہے، مصنع بھائی اللہ انہیں جنت میں جگہ دیں. میرا لاسٹ پوڈ کاسٹ ان کے ساتھ تھا. اٹ واز ویری شاکنگ نیوز، بٹ ماشاء اللہ اللہ نے آپ کی فیملی کو دین کی بڑی سمجھ دی ہے. آل آف یو آر کمپوزڈ دا ڈے آئی میٹ یو. تو اللہ تعالیٰ ان کو صدقہ جاریہ جو ہے بنائیں آپ کی والدہ کے لیے، کیونکہ ماشاء اللہ جو لاسٹ اس کا پوڈ کاسٹ تھا that reached so many people. الحمدللہ. سو جزاک اللہ فار جوائننگ. مغیرہ، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ہاٹ ایشو ہے، اور کچھ ڈسکلیمرز بھی دیے، بٹ کمنگ اسٹریٹ ٹو دا ٹاپک. قرب قیامت میں بہت سی جنگوں کا ذکر ہے ہماری سورسز میں. دا گریٹ وارز دیٹ آر گوئنگ ٹو ہیپن اینڈ دے آر انیویٹیبل ٹو بی آنیسٹ. ہیومن بینگ، آپ کو پتہ ہے وار از انیویٹیبل، شروع سے ہی شروع ہو گئی تھی. جب سے جو ہے وہ حضرت آدم سے اگر ہم دیکھیں تو ہسٹری از فل آف بیٹلز، وارس، بٹ آبویسلی واٹ میٹرز از حق اور باطل کی جنگ. تو ہاؤ ڈو یو سی دا کرنٹ جو یہ ایشو ہوا اور ریلیٹنگ اٹ ود احادیث اور گریٹ وار جو اینڈ میں آتی ہیں، کیا ان میں یہ غزوہ ہند کا بھی کوئی تذکرہ جو ہے وہ ملتا ہے؟ لیٹ اسٹارٹ بائی دیٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. پہلی چیز تو علی بھائی وہ یہ ہے کہ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ وائی آر وی ڈسکسنگ دس ایشو پرٹیکولرلی، یعنی یہ ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے کہ کیا کوئی ایسی حدیث ہے جو غزوہ ہند کے بارے میں ہے. اصل میں سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا جو ہم آج کل کانکویسٹ کرتے ہیں مسلمان کسی بھی لیول پہ، خاص طور پہ پاکستان کے اگر ہم پرسپیکٹیو سے دیکھیں یا بنگلہ دیش بھی بات کر لیں یا جو بھی ہے، تو جب بھی ہم نان مسلمس کے خلاف کوئی کانکویسٹ کرتے ہیں تو کیا یہ چیز ورچوئس ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل صحیح. یعنی اسپیسیفکلی دیکھیں، احادیث کے اندر جہاد کی فضیلت تو مانی گئی ہے اور اس میں دوسری رائے نہیں ہے. جو چیز جو کانکویسٹ آپ کی نان مسلمس کے خلاف ہے، جہاں پہ مسلمان کسی نہ کسی لیول پہ کمپرومائز ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، ان کے خلاف آواز اٹھانا، لڑائی کرنا، جہاد کرنا، اس کے لیے آپ کو کوئی اسپیسیفک حدیث کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. چاہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ٹائم ہو، چاہے بعد کا ہو، چاہے قرب قیامت کا ٹائم ہو. اصل میں ڈسکشن یہ ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں کیا وہ اسپیسیفکلی
اس کی کوئی ورچو ہے کہ نہیں ہے. اصل میں یہ ساری ڈسکشن ہے. تو ہم بیسکلی اپنے آپ کو ایک ورچوئس نیشن ڈکلیئر کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے, اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنے کے لیے کہ آپ واقعی ہم وہ ہیں کہ نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس میں حساسیت کی ضرورت نہیں, سینسٹیوٹی کی ضرورت نہیں, ایز لانگ ایز یو آر ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ اور آپ جہاد کر رہے ہیں, آپ کو ضرورت نہیں. بلکہ حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه إصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة, کہ میرا دین جو ہے یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور ایک مسلمانوں کی جماعت ہوگی جو ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. یعنی جہاد قیامت تک قائم رہے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت جہاد کرتی رہے گی. تو کوئی بھی اگر نیشن یا کوئی بھی مسلمانوں کی جماعت اگر وہ جہاد کرتی ہے, واقعی جس کو ہم جہاد کہہ سکتے ہیں, چاہے وہ کسی کے خلاف, وہ چاہے اسپیشلی اگر وہ نان مسلمس کے خلاف ہے یا پھر ایسے لوگ ہیں جو کہ ظالم ہیں یا سفاک ہیں, ایون مسلمانوں کے خلاف بھی لڑائی کی جا سکتی ہے, اسپیشلی اگر وہ کچھ کرائٹیریا کو میٹ کریں. تو اگر وہ ہے تو آپ کو ان اسپیسیفک ورچوئس احادیث کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں ایک حساسیت اور ایک سینسٹیوٹی پائی جاتی ہے, تو اس کے لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا غزوہ ہند کا ذکر آیا تو ہم ہی شاید وہ لوگ ہیں, یا ہم اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ ٹائٹل کسی نہ کسی لیول پہ کلیم کر سکیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی سینسٹیوٹی کو ذرا اپنے آپ سے نکال دینا چاہیے. اب رہی بات جو احادیث کی ہے آپ کی, تو ان احادیث کے حوالے سے تفصیل موجود ہے حدیث میں. اصل میں ہمارے پاس پرائمرلی 2 قسم کی احادیث ہیں, بلکہ میں آپ کو کہوں گا 3 احادیث ہیں ہمارے پاس پرائمرلی اس باب کے اندر. اچھا, ان میں سے کوئی بھی حدیث وہ جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے لیول کی نہیں ہے, اوتھینٹک ترین جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا, جس پہ کسی کی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا بالکل ہی اوتھینٹک ہیں یا اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ سب احادیث جو ہیں وہ صحیح ستہ اور دیگر کتابوں میں موجود ہیں, اس میں علماء کی ڈسکشنز موجود ہیں. سب سے جو اس میں ریلائبل حدیث جو ہے وہ مسند امام احمد کی حدیث ہے, اور امام نسائی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے, وہ معروف حدیث ہے اور وہ بہت جنرل حدیث ہے. وہ حدیث ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصابتان من امتی احوزہم اللہ من النار, 2 ایسی جماعت ہوں گی میری امت کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو آگ سے بچا لے گا, یعنی آگ سے بچ جائیں گی وہ. پہلی کون سی ہوگی؟ عصابۃ تغزو الہند, ایک ایسی جماعت جو ہند کے خلاف جہاد کرے گی, انڈین کانکویسٹ کرے گی, انڈیا کے خلاف کانکویسٹ کرے گی. وعصابۃ, اور پھر ایک ایسی جماعت ہوگی تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام, اور دوسری جماعت ہوگی جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت کے ساتھ مل کر جہاد کرے گی. صحیح. تو یہ حدیث ہے, اور یہ حدیث جو ہے اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا, اور اس طریقے سے دیگر جو ائمہ نے اس کو حسن قرار دیا, حسن درجے کی حدیث ہے. یعنی آپ سمجھ لیں اس باب میں اسپیسیفکلی جہاں پہ غزوہ ہند کا ذکر ہے, میں نے کہا جنرل جو جہاد کا ذکر ہے قرب قیامت, تو اس کو تو وہ تو اسٹیبلشڈ ہے, وہ تو اوتھینٹک احادیث اور متواتر احادیث ہم ان کو کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ حدیث اس میں غزوہ ہند کا اسپیسیفکلی ذکر ہے, اس کے اندر سب سے اوتھینٹک ترین حدیث ہمیں یہ ملتی ہے. اور اس میں کوئی ٹائم نہیں, اس میں بس یہ ہے کہ غزوہ ہند, اور ساتھ یہ ذکر کیا گیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, یعنی 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا. اب ان کا آپس میں کوئی لنک اس حدیث میں اسپیسیفکلی ذکر نہیں کیا گیا. لیکن جو دیگر احادیث ہیں 2, ان احادیث میں باقاعدہ ایک ٹائم پیریڈ کی طرف بھی اشارہ ہے, لیکن ان احادیث میں کمزوری ہے یا ضعف ہے. دوسری حدیث جو ہے وہ ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کے بارے میں وعدہ کیا, اور فرمایا کہ فإن استشهدت كنت من خیر الشهداء وإن رجعت فأنا ابو ہریرہ المحرر. تو کہتے ہیں کہ اگر تو میں اس میں شہید ہو گیا, اس بیٹل کے اندر مجھے موقع ملا کہ میں اس میں شریک ہو سکا, اور میں شہید ہو گیا, تو میں پھر سب سے بہترین شہداء میں سے ہوں گا. اور اگر میں بچ کے زندہ واپس آ گیا, یعنی غازی بن گیا, تو پھر میں آزاد ہوں گا. المحرر, یعنی محرر کا مطلب آزاد کس سے ہوں گا؟ یعنی جہنم کی آگ سے. یعنی دونوں حالتوں میں میرے لیے بہتر ہوگی, یعنی یا تو میں شہید ہو جاؤں گا اور بہترین شہید ہوں گا, یا پھر اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیں گے. یہ دوسری حدیث ہے. اچھا, یہ جو حدیث ہے یہ بھی بڑی معروف حدیث ہے. یہ حدیث بھی آپ دیکھیں کہ اس میں بھی کوئی اسپیسیفکلی اس چیز کا ذکر نہیں ہے کہ ٹائم پیریڈ کیا ہے, لیکن اسی حدیث کے کچھ اور بھی ورژنز ہیں, کچھ اور چینز آف نریشن ہے جس میں تفصیل موجود ہے. اور وہ تفصیل ہے جس کی وجہ سے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ جو غزوہ ہے یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر ہوگا.
اس میں اسپیسیفک انفارمیشن ہے. یعنی پچھلی احادیث میں تو جنرالٹی ہے، لیکن اس حدیث کے ایک ورژن کے اندر خاص طور پہ باقاعدہ اس کا ذکر ہے. وہ حدیث میں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں جو اس کا ورژن ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کا ذکر کیا، انڈیا کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَيَغْزُوَنَّ الْهِنْدَ لَكُمْ جَيْشٌ، کہ جو ہے نا ایک لشکر ہوگا مسلمانوں کا جو غزوہ ہند کرے گا، یعنی جہاد کرے گا. یفتح اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا کرے گا. حتی یأتوا بملوکہم مغللین بالسلاسل، یہاں تک کہ جو مجاہدین ہوں گے وہ وہاں کے جو بادشاہ ہوں گے، جو کنگز ہوں گے، ان کو جو ہے وہ پابند سلاسل کر کے، یعنی ان کو زنجیروں میں چینز کے اندر باندھ کر کے لے کے آئیں گے. اچھا، یعنی ان کو واپس فتح ملے گی تو وہ ان کو چینز کے اندر باندھ دیں گے، ادھر کے کنگز ہوں گے. یغفر اللہ ذنوبہم، اب یہ جو مجاہدین ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. فینصرفون حین ینصرفون فیجدون ابن مریم بالشام، تو کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب وہ واپس لوٹیں گے تو پھر یعنی جب وہ واپس آ رہے ہوں گے تو اس موقع پر ان کو پتہ چلے گا سیدنا عیسیٰ بن مریم کا جو شام میں آ چکے ہوں گے، اور یہ پھر شام کے علاقے میں جائیں گے اور وہاں پہ جا کے یہ اس کے ساتھ شریک ہوں گے. اچھا، اس کے اوپر اس روایت کے بعد سیدنا ابو ہریرہ نے کمنٹ کیا. وہ کیا کمنٹ کیا؟ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں ان انا ادرکت تلک الغزوۃ، اگر میں یہ ٹائم پیریڈ میں نے پا لیا، یہ غزوہ میں نے پا لیا جو غزوہ ہند ہے، بعت کل طارف لی وتالد، میں اپنی ہر پرانی اور نئی چیز کو بیچ کر، اپنا پرانا نیا مال بیچ کر، سب کا سب لگا کے میں کسی طریقے سے کوشش کروں گا کہ میں اس جنگ کے اندر شریک ہو جاؤں، یعنی اپنے سارے مینز لگاؤں گا کہ کسی طریقے سے میں اس میں شریک ہو جاؤں. کہتے ہیں فَإِذَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَانصَرَفْنَا، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں، جب اللہ ہمیں فتح عطا کر دیں گے اور ہم واپس لوٹیں گے، تو فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ، اور میں جہنم سے آزاد ہوں گا. يُقَدِّمُ الشَّامَ، اور اس طریقے سے پھر ہم یعنی شام کی طرف جائیں گے اور وہاں پہ پہنچوں گا میں. فَيَجِدُ فِيهَا عِيسَى ابْنَ مریم، اور وہاں پہ ہم لوگ یعنی یہ گروہ جو ہے عیسیٰ بن مریم کے پاس پہنچے گا. فَلَأَحْرِصَنَّ أَنْ أَدْنُو مِنْهُ، تو میں یہ چاہوں گا کہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل قریب آ جاؤں، ان کے قریب ترین لوگوں میں سے ہو جاؤں. فَأُخْبِرَهُ أَنِّي قَدْ صَحِبْتُكَ يَا رسول اللہ، تو میں ان کو بتاؤں گا کہ میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں، یعنی ان کو بتاؤں گا کہ میری یہ ورچو یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کر چکا ہوں. تو اس سے پتہ چلا، تو اچھا جب یہ بات اللہ کے رسول نے سنی، فتبسم رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، وضحک، اور آپ ہنسنے لگے اور آپ نے کہا ہی ہاتا، یہ تو دور کی بات ہے. تو بہرحال اچھا، یہ جو حدیث ہے، یہ روایت ہے، دیکھیں اس میں تفصیل موجود ہے، اور اس میں ایک لنک ڈائریکٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ اس غزوے کا تعلق ہوگا سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت پہ، یعنی وہ ٹائم ہوگا جس پہ دجال آ چکا ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ ان احادیث کو ڈسکس کریں تو دجال جو ہے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آئے گا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کے بالکل جو اینڈ ٹائمز ہوں گے اس ٹائم آئے گا جب دجال کو بالکل ختم کرنا ہوگا. اس ٹائم اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجیں گے دنیا میں واپس. اس کا مطلب ہے اس سے پہلے جہاد ہو رہا ہوگا، اور اس سے پہلے جہاد کون کر رہا ہوگا؟ ہمیں صحیح احادیث کے اندر یہ بات واضح پتہ چلتی ہے کہ اس موقع پر جو مسلمانوں کے جو گلوبل لیڈر ہوں گے وہ امام مہدی ہوں گے، اور امام مہدی ایک گلوبل کانکویسٹ ہوگی، ایک گلوبل جہاد موومنٹ ہوگی جو پوری دنیا کے اندر چلے گی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی کہ سب سے پہلے جو ہے جیروشلم ڈیولپ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں یثرب جو ہے مدینہ، اس کی ڈسٹرکشن ہو جائے گی، وہ ویران ہو جائے گا. اور جب مدینہ ویران ہوگا تو مسلمان پھر اٹھ کھڑے ہوں گے اور مسلمان جہاد، پھر جنگیں شروع ہوں گی. پھر جو ہے نا وہ سب سے پہلے رومیوں کے خلاف جنگ ہوگی، پھر جب رومنز کے خلاف جنگ ہوگی، اور رومنز کی جب ذکر ہوتا ہے حدیث میں تو اس سے مراد ویسٹ ہوتا ہے، یعنی اوور آل رومن امپائر اس ٹائم جو تھی. تو رومنز کے خلاف جنگ ہوگی جس کو الملحمۃ الکبریٰ بھی کہتے ہیں، دا گریٹ وار. اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ کیا قسطنطینیہ جسے کہتے ہیں وہ فتح ہوگا. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ قسطنطینیہ فتح ہونے کے بعد جو ہے مسلمان پھر جو کیا کریں گے، جا کے پھر اس موقع پر دجال نکلے گا اور دجال سے لڑائی ہوگی. یعنی پتہ محسوس ہی ہوتا. اچھا، یہ لنکڈ ہیں ایونٹ سارے، یہ گلوبل ایونٹس ہیں جو لنکڈ ہیں. تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جس موقع پر مسلمان کھڑے ہوں گے اور دنیا جو ہے ایک قسم کی بائی پولر بن جائے گی، اور آپ کے سامنے ایک طرف کفر ہوگا ایک طرف اسلام ہوگا، تو اس موقع پر جہاں پہ مسلمان مختلف علاقوں کی طرف جہاد کر رہے ہوں گے تو ایک گروہ ایسا ہوگا، اگر ہم ان احادیث کو صحیح مان لیں تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کرے گا جا کے جہاد، وہ کرے گا کہ ان کے خلاف جہاد کرے گا، وہ غزوہ ہند. یعنی اس موقع پر وہ ہند کو، یعنی جو اس ایریا میں، اور مراد ظاہر غزوہ سے مراد نان مسلمس کے خلاف جہاد ہوگا. تو اس چیز سے پتہ چلتا ہے، یعنی اپیرنٹلی بظاہر یہی بات محسوس ہوتی ہے، اور اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ بیسکلی ٹائم پیریڈ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، یہ اس سے پہلے کا ٹائم نہیں ہے.
ایز کمپیئر ٹو جو کچھ علماء نے یہ بھی بات کی کہ یہ ٹائم گزر چکا ہے. اصل میں اگر آپ پہلی حدیث کو سامنے رکھیں نا, وہ جو پہلی حدیث ہے جس کے اندر بس یہ ذکر ہے 2 گروہ, اور اگر آپ اس کو صرف ریلائبل کنسیڈر کریں اور باقی جو احادیث ہیں اس کو آپ, کیونکہ ان میں ویکنیسز ہیں اور ویکنیسز ہونے کی وجہ سے وہ اتنی قابل اعتماد نہیں, بلکہ ساری اس کی جو ورژنس ہیں وہ ویک ہیں, تو اگر آپ ان کو بالکل کنسیڈر نہ کریں تو پھر اس سے مراد آپ کے پاس کوئی یعنی اسپیسیفک ٹائم پیریڈ آپ متعین نہیں کر سکتے. اچھا, یہ اسپیسیفک ٹائم پیریڈ متعین نہ کرنے میں ایک پرابلم ہے. وہ پرابلم یہ ہے, آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہ والا ٹائم پیریڈ ہے جو ہمارا ٹائم پیریڈ ہے. یعنی آپ ہوپ فل ہو سکتے ہیں, امید رکھ سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جیسے شام کے بارے میں یہ بات اسٹیبلشڈ ہے کہ شام میں جو آخری خلافت ہوگی وہ شام میں اسٹیبلشڈ ہوگی, اور مسلمانوں جو ہیں وہ جو علی منہاج النبوہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ آخر جو خلافت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر ہوگی خلافت, وہ شام کے ٹائم پر ہوگی. اب آج جو شام کے مجاہدین ہیں یا جنہوں نے کرنٹلی اپیرنٹلی شام کو فتح کیا ہے اور بشار الاسد وہاں سے چلا گیا, اور اب اس ٹائم مسلمانوں کی یعنی سنی حکومت وہاں پہ موجود ہے, اب وہ اگر اپنے آپ کو یہ کہیں گے جی شام کے بارے میں تو اتنی احادیث ہیں, اسٹیبلش حدیث ہیں, اور وہ کہیں گے دیکھیں یہ ہمارے بارے میں اور دیکھیں ہم نے خلافت اسٹیبلش کر دی ہے, تو یعنی آپ کیسے ان کو غلط کہہ سکتے ہیں؟ سوال ہے نا. تو ہم یہی کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کی, اور وہ جب انہوں نے جب اس کانکویسٹ کو جب شروع کیا ہوگا غالباً انہوں نے لوگوں کو موٹیویشن, کیونکہ ریلیجن ایک بہت بڑی موٹیویٹنگ فورس ہے آپ کے لیے, تو وہ ہو سکتا ہے ان حدیثوں کو یوز کرتے ہوں کہ دیکھو جی یہ ہم وہی جہاد کر رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے ذکر کیا تھا, اور آپ نے کہا تھا کہ بہترین لوگ ہوں گے مجھے ان کے, آپ سے بڑی تفصیلات موجود ہیں اس طرح کے جو شام میں جہاد کریں گے, اور اس حدیث میں بھی شام کا ذکر ہے, اور یہ بھی ذکر ہے کہ شام کے دروازوں پہ, دمشق کے دروازوں میں میرا ایک گروہ, میری امت کا ایک گروہ لڑتا رہے گا, اور ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ وہ حق پہ قائم رہیں گے. تو اگر وہ ساری حدیثیں اپنے اوپر فٹ کر لیں تو کرنے کو تو وہ کر سکتے ہیں, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا جو مسلمان ہند میں رہنے والے ہیں, جو پاکستان میں رہنے والے ہیں, کیا وہ اس حدیث کو اس طرح مانیں گے؟ وہ کہیں گے ٹھیک ہے یار آپ لے رہے ہیں فورس, لیکن تو دا سیم دے کین سے ایز ویل کہ یار آپ جو بار بار کوشش کریں کہ اس طریقے سے غزوہ ہند والی حدیث ہم پہ فٹ ہو جائے تو ٹھیک ہے. یعنی موٹیویشن کے لیے لینے میں نے کہا کہ اس کو اسپیسیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب حدیث نے اسپیسیفائی نہیں کیا. ہاں, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ویک احادیث ہم سے متعلق ہیں یا کسی نہ کسی لیول پہ سپورٹنگ ایویڈنس کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ اس طرح پھر یوز کر لیں. یعنی چلیں آپ کا سارا جو باتیں آپ نے کی اس کو تھوڑا سا میں اگر سمرائز کروں, نمبر 1 یہ کہ دا کانسیپٹ آف ایکسپیڈیشن آف انڈیا از کلیئر. ہاں, یہ ہند سے کرنٹ انڈیا ہی مراد ہے. آئی ول کم ٹو اٹ, ابھی نیکسٹ ڈسکشن, یہ بھی ایک سوال ہے. دوسرا, حضرت ثوبان والی حدیث سالڈ ہے. ہاں جی, صحیح کہا امام البانی نے, اور پھر باقیوں نے. حسن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جو ورژن ہے وہ, اس پہ میں نے بھی تھوڑی سی ریسرچ کی, تو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ وہ اٹ از امپرووڈ بائی اے تھرڈ اسناد, یعنی اٹ کین بی ٹیکن, اسکالرز یہ کہتے ہیں, اور ٹائم فریم وہاں سے نکالا جا سکتا ہے. چلیں اب اس پر آتے ہیں کہ مان لیا کہ یہ ہند کی غزوہ ہے, ڈیفینیٹلی یہ مان کیا لینا بلکہ ہے حدیث کے مطابق, اور یہ بھی کہ اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ ہے, صاف نظر آ رہا ہے باقی حدیث کو میچ کر کے. بٹ وٹ ریجن از ہند؟ اب میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کچھ اقوال اسکالرس کے, ہسٹورینس کے, اس کے بعد آپ اپنی رائے دیں. دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہند تھا دیٹ پرائمریلی انکمپاس سندھ, ریجن آف سندھ, اور اس کے بعد مکران کوسٹ, کیونکہ ہند جو ہے بیسیکلی اس کی لٹرل ڈیفینیشن تو یہ ہے نا کہ وہ والا ایریا جو انڈس ریور کے اس سائڈ پہ ہے, تو اس میں پھر سندھ ہے, مکران ہے, بلوچستان ہے, پنجاب کا ریجن ہے. اس کے بعد عرب جیوگرافرز اینڈ ہسٹورین سچ ایز المسعودی, انہوں نے ہند کو ڈیفائن کیا, اور یہ بہت بڑا نام ہے, ایز ایکسٹینڈیڈ فرام دا ماؤنٹینز آف خراسان اینڈ سندھ ٹو دا فرنٹیئرز آف چائنا. اب اس میں تو ماڈرن انڈیا بھی جو ہے اس ڈیفینیشن کے مطابق وہ آ رہا ہے, تو وٹ از یور اوپینین؟ ہاں, اس میں ایگزیکٹلی یہ تھا, اس میں ماڈرن ڈے انڈیا ہے, اس میں پاکستان ہے, اس میں بنگلہ دیش ہے. اچھا, بنگلہ دیش بھی پورا آتا ہے جو آپ نے بتائی یہ بات, اور اسی طریقے سے آپ کے کچھ پارٹس ہیں افغانستان کے بھی اور نیپال کے بھی کچھ علاقے آتے ہیں, تو یعنی یہ بڑا, ہاں بالکل یہ ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غزوہ ہند ہو گیا تو کیا وہ غزوہ ہند کون سا ہے؟ اب یہ سوال ہمیشہ, کیونکہ آپ پتہ ہے ملٹیپل ایکسپیڈیشنز ہوئی, اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں آگے کون کون سی ایکسپیڈیشنز ہوئی. تو پہلی بات تو یہ کہ لیکن یہ بات درست ہے کہ اس میں جو کرنٹ انڈیا ہے وہ پورا کا پورا اس میں ضرور آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اور اس سے بھی یہ بھی مراد ہے کہ جب ہم غزوہ ہند کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد مسلمانوں کے خلاف جہاد نہیں, اس سے مراد نان مسلمس کے خلاف جہاد ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو غزوہ ہوگا اس میں ڈیفینیٹلی اس سے مراد یہ نہیں کہ پاکستانیوں کے خلاف بھی لڑائی ہو رہی ہوگی یا افغانیوں کے خلاف یا افغانیوں کے, نہیں, اس سے مراد یہ ہے
پرائمرلی جو محسوس یہی ہوتا ہے کہ غزوہ اور ان احادیث کے کانٹیکس میں یہ کہ نان مسلمس کے خلاف لڑائی ہو رہی ہوگی, جہاد ہو رہا ہوگا, اور اس میں جو یہ علاقہ یا اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں وہاں کے جو نان مسلمز ہوں گے ان کے ساتھ جہاد ہوگا. ٹھیک.